بائیکاٹ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اعظم گھر میں کوئی نہیں جائے گا۔ ہماری عظیم ماں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا ملت اسلامیہ بے پناہ احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ امت اسلامیہ کی گردن قیامت تک جھکی رہے گی، اور ان کا ضمیر ان کی بارگاہ میں خراج بندگی پیش کرتا رہے گا، غلامی پیش کرتا رہے گا، جنہوں نے پیغمبر اعظم کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت سہارا دیا جب کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ان کی دولت، ان کا سرمایہ دین کے راستے میں خرچ ہو چکا ہے، اور اب غربت کی پریشانیاں ان کے گھر میں باضابطہ ڈیرا ڈال چکی ہیں۔ ایسے دور میں آپ بیمار ہوتی ہیں۔ یہ بیماری پیغام وصال محبوب ہے، یہ بیماری زندگی کی آخری لمحات کی بیماری ہے، یہ بیماری وصال کے قریب لے جانے والی ہے۔ آپ کی ایک سحری جناب عتم ہیں، جب انہیں محسوس ہوا کہ آپ بیمار ہیں اور مکے کی گلیوں میں عجیب طرح کے مشورے ہو رہے ہیں، تو بڑی خاموشی کے ساتھ چھپتی چھپاتی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا، خدیجہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، وہ خدیجہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، سہیلی ہوں، بچپنا ایک ساتھ گزرا ہے، ہم نے ایک گلیوں میں پروان چڑھ کر کے زندگی کی منزلیں طے کی ہیں، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ مکے کے لوگ ایک دردناک مشورہ کر رہے ہیں کہ جناب خدیجہ نے بغاوت کی ہے، دین سے پیغمبر اعظم کا ساتھ دیا ہے، اسی اگر وہ انتقال کر جائیں تو مکے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا جائے، ان کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ سن کر کے میں آئی ہوں، مجھ کو گواہ بنا کر کے ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں نے رسول پاک کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، تو میں پورے مکے میں اعلان کرتی پھروں گی، اور پھر مکہ اپنے محسن اعظم خویلد کی بیٹی کا جنازہ بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھائے گا۔ جناب خدیجہ پاک نے سنا مرض الوصال میں ہیں، مگر اٹھ بیٹھی اور یقین کا نور ان کی پیشانی پہ نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، عتم کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے اپنے رسول کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے، سنو۔ عقل و شعور کی تمام تر منزلوں نے ہزاروں بار میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا، تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ مکے والے میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ زمین مکہ میرے لیے خلد کی زمین بن جائے گی۔ مکے کی زمین میں دفن نہ کیا گیا تو خلد رحمت کی زمین میں دفن کیا جائے گا۔ مکے والے غسل نہیں دیں گے تو حریان بہشتی غسل دیں گی۔ مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جناب عتم نے یہ سنا اور انہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی حیرت ہوئی جناب خدیجہ کو کہ میں تو دین سے واپس کرنے کی بات کرنے آئی تھی، گھر لوٹنے کی بات کرنے آئی تھی۔ وہ گھر جو بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ گھر جو ظلم جبر کا آئینہ دار تھا، وہ گھر جو حقوق کو تلف کرنے والا تھا، وہ گھر جو صدیوں کے دامن پر ظلم کی تاریکیاں پھیلانے والا تھا، میں تو اس گھر کی طرف لوٹنے کی بات کر رہی تھی، مگر تم نے تو مجھے اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے، تم تو میرے گھر میں آ گئی ہو، تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کس بات نے اثر کیا ہے؟ تو جناب عتم نے کہا، خدیجہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا یقین دیتا ہو کہ موت کا دردناک لمحہ بھی مذہب کے چہرے کو مزمحل نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ موت کے احساس سے کانپ جاتے ہیں، مگر تم نے موت کے قریب ہو کر کے بھی کلمہ حق کا اظہار کیا ہے۔ اب میں بھی اسی دامن کرم سے وابستہ ہو گئی ہوں جن سے تم وابستہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیے کتنا دردناک لمحہ رہا ہوگا جب جناب عتم نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور جب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کی عظمت کا اعلان کیا ہوگا۔